میں ایک غریب کلی تھا۔ بیری کے درخت کے پاس میں نے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ تو ڈھونڈ لیا، لیکن اس کے بعد ایسا لرزہ خیز واقعہ ہوا کہ میرا نام اسد ہے، 3 بچوں کا باپ ہوں، ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان، وہ بھی کرائے کا، مزدوری کرتا ہوں جو بھی مل جائے، لیکن اب زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہوگا اور محنت کرنا ہوگی، کیونکہ بچوں کے چہروں پر پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ ہر وقت مزدوری کا مسئلہ بنا رہتا ہے۔ میرے پاس ہنر بھی ہے، میں جوتے بہت اچھے بنا لیتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے 2 بار پیسہ لگا کر کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں دفعہ نقصان ہو گیا۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر دوبارہ کام شروع ہی نہیں کیا۔ آج پھر مزدوری سے جواب مل گیا۔ ادھر مالک مکان نے مکان خالی کرنے کا کہہ دیا۔ اف، میرے مالک، کیسے گزارا ہوگا؟ میری بیوی، میرے بچے حسرت سے اپنی آنکھوں میں امید لیے میری طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ میری مدد کر۔ اللہ سے مدد مانگے میں گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ گھر پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا اور ابو آ گئے کہتی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ 2 بیٹے اپنی امی کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھے روٹی کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے بچوں کو پیار کیا اور ہاتھ میں پکڑا لفافہ بیٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بیٹا، اس میں تمہارے کلر پینسلز اور چھوٹے بھائیوں کی گیند اور ہارمونیم ہے۔ بیٹی نے لفافہ پکڑا تو دونوں چھوٹے بچے اپنی اپنی چیز لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بچے اپنی فرمائش پوری ہونے پر بے انتہا خوش تھے۔ بیٹی لفافہ لے کر کمرے کے اندر بھاگی تو چھوٹے بیٹے بھی بہن کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ ان کی ماں نے انہیں پکارا، ارے بچوں، کھانا تو کھا لو، لیکن بچے اب رکنے والے کہاں تھے۔ میں نے بیوی سے کہا، خیر ہے، انہیں اپنی چیز دیکھ لینے دو، پھر وہ کھانا کھا لیں گے۔ میری بیوی شگفتہ نے کہا، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ یہ سب فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، شگفتہ، بچوں کی خواہشات بھی ان کی طرح معصوم ہوتی ہیں۔ وہ ایک کلر پینسل یا گیند لے کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، تو کیا میں ان کی اتنی معمولی خواہش بھی پوری نہ کروں؟ تم پریشان مت ہو، اللہ نے ہمیں 3 بچے دیے ہیں، ان کے نصیب کا رزق بھی وہی دے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے بغیر رزق یا نصیب کے آئے ہیں۔ میں پریشان ضرور ہوں، لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ شگفتہ نے کہا، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہم نے صبح ہی مکان خالی کرنا ہے۔ مکان کے لیے آپ نے کیا کیا، یہ تو بتائیں۔ میں نے کہا، مکان کے لیے بات کر لی ہے، انتظام سمجھو ہو گیا ہے، اور ایک جگہ کام کی بات بھی کر کے آیا ہوں۔ صبح پھر میں نے جانا ہے، انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی، تم گھبراؤ نہیں۔ شگفتہ نے کہا، میں تو نہیں گھبرا رہی، لیکن اگر صبح مالک مکان آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا، غضب خدا کا، صبح کیوں آئے گا وہ؟ جب ہم نے کہا ہے مکان خالی کر دیں گے تو کر دیں گے، کیا وہ 1-2 دن ہمیں نہیں دے سکتا؟ تم فکر نہ کرو، صبح جب میں جاؤں گا تو مالک مکان سے ملتا ہوا جاؤں گا۔ میں منہ دھوتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، تو میرے لیے کھانا نکالو۔ اگلی صبح میں مالک مکان سے ملا۔ میں نے اس سے مکان خالی کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت لی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن یہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن میں پیدل ہی چل پڑا، کیونکہ اس وقت میرے لیے 1-1 روپیہ قیمتی تھا۔ میرے ایک دوست کی ریلوے اسٹیشن پر چائے پکوڑوں کی چھوٹی سی کینٹین تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے اسٹیشن پر قلی کا کام دلوا دے گا، اور ریلوے اسٹیشن کے کوارٹرز میں کوئی 2 کمرے کا مکان بھی خالی پڑا ہوا تھا، وہ بھی ریلوے کے افسر سے بات کر کے مجھے دلوا دے گا۔ میں اللہ سے دعائیں کرتا دل میں امید لیے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا جا رہا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن اپنے دوست کی کینٹین پر پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گرم جوشی سے بولا، آؤ اسد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یار کچھ نہ پوچھ، صرف یہ بتا کہ میرے کام کا کیا بنا ہے۔ میرے دوست نے کہا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، کیسے نہ پورا کرتا۔ میں خوش ہو گیا اور بولا، تیرا مطلب ہے میرا کام بن گیا؟ وہ کڑھائی میں سے پکوڑے نکالتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بن گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے خوشی سے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ وہ بولا، یار بس کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرم تیل ہم دونوں میں سے کسی پر گر پڑے۔ میں نے کہا، شکر ہے اللہ کا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ذہن صدیوں کا تھکا ہوا ہے اور اچانک ساری تھکن اتر گئی ہے۔ میں 2-3 پکوڑے اٹھا کر بینچ پر بیٹھ گیا اور پکوڑے کھانے لگا۔ میرا دوست بولا، یار اسد، تیرے پاس کتنا اچھا ہنر ہے، میری مان تو اپنے کاروبار پر ہی توجہ دے۔ میں مسکرا کر بولا، کاروبار، جب پیسہ تھا تو کاروبار چلا نہیں۔ 2 بار پیسہ لگا کر کام شروع کیا اور دونوں بار نقصان ہو گیا، اور اب نہ پیسہ ہے نہ ہمت۔ میرا دوست بولا، یار کسی سے ادھار لے کر کوشش تو کر، کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، نہ کر یار، پھر سے نقصان ہو گیا تو میں تو قرضئی ہو جاؤں گا، اس وقت کم از کم مجھ پر قرض تو نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا، اچھا تو دل چھوٹا نہ کر، اللہ تیرے کام میں برکت دے۔
لیکن میرا مشورہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کر ایک بار پھر کوشش ضرور کرنا۔ میں بھی تیرے کاروبار میں جو مجھ سے ہو سکا تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد میرے دوست نے دراز سے ایک چابی نکالی اور مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ چابی پکڑ، اسی کوارٹر کی چابی ہے۔ پانی والا پائپ اور جھاڑو میں نے وہاں رکھوا دیا ہے، تو کوارٹر کھول اور صفائی پر لگ جا۔ اس کے بعد بھابھی اور بچوں کو لے آنا۔ میں نے چابی پکڑی اور ایک بار پھر اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں چند قدم آگے گیا تھا کہ میرے دوست نے کہا، جلدی صفائی کر کے گھر والوں کو لے آ، کیونکہ رات کے وقت تو نے کلی کی ڈیوٹی بھی دینی ہے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ تو فکر نہ کر، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ میرا جگری دوست میرے لیے اس مشکل وقت میں فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ کوارٹر کی صفائی سے فارغ ہو کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شگفتہ نے تقریباً سارا سامان سمیٹ رکھا تھا۔ بچے اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ یہاں محلے میں ان کے دوست تھے اور میری بیٹی کی سہیلیاں تھیں، لیکن آشیانہ پرایا ہو تو ایک دن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اسی لیے تو اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کو لے کر میں کوارٹر پہنچا۔ میں گاڑی سے سامان اندر شفٹ کرا رہا تھا کہ بچے گھر سے نکل کر باہر کی طرف بھاگے۔ میں نے انہیں روکا لیکن وہ نہ رکے۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر بیری کا درخت تھا، بہت گھنا اور کافی پرانا لگ رہا تھا۔ بیٹی چلائی، ابو ہم یہیں کھیل رہے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی ہے، چھوٹا بیٹا 6 سال کا اور سب سے چھوٹا بیٹا 4 سال کا ہے۔ بچے بیری کے درخت کے نیچے کھیلنے لگ گئے۔ میں نے سارا سامان اندر رکھوا دیا۔ شگفتہ اور میں نے گھر سیٹ کیا۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، کیونکہ آج رات سے میں نے قلی کی ڈیوٹی شروع کرنی تھی۔ شگفتہ بچوں کو بلانے کے لیے باہر گئی۔ کمال ہے، کتنا کھیلو گے تم لوگ، چلو اب اندر آؤ۔ یہ سن کر بچے اندر آ گئے۔ آج سے ہماری زندگی کے نئے موڑ کا آغاز تھا۔ دعا یہ تھی کہ یہ نیا موڑ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ آج کلی کے طور پر اسٹیشن پر میری پہلی رات تھی۔ میں شام 6 بجے ہی اسٹیشن پر چلا آیا تھا۔ 8 بجے گاڑی کا ٹائم تھا۔ 1-2 فیملیز ایسی ملی جن میں بزرگ تھے، تو مجھے ان کا سامان اٹھا کر پلیٹ فارم پر لانا پڑا اور انہوں نے مجھے مزدوری دی۔ میں نے آج کی پہلی مزدوری پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جوں جوں گاڑی کے آنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اسٹیشن پر رش ہوتا جا رہا تھا۔ آخر گھنٹی ہوئی، تمام مسافر جنہوں نے گاڑی میں سوار ہونا تھا وہ ریلوے ٹریک کے قریب آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے تاکہ گاڑی رکتے ہی اس میں سوار ہو سکیں۔ میں بھی وہیں کھڑا گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے ساتھ میرے چند اور بھی قلی ساتھی وہیں کھڑے تھے۔ آخر گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی۔ جن کی منزل یہی اسٹیشن تھا وہ اترنے لگے، جنہوں نے یہاں سے آگے جانا تھا وہ گاڑی میں چڑھنے لگے، جنہوں نے ابھی سفر کرنا تھا وہ گاڑی میں بیٹھے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر رش لگا ہوا تھا۔ میں بھی اس رش میں گاڑی سے اترنے والے مسافر کے قریب جاتا اور پوچھتا، بھائی صاحب سامان اٹھا لوں؟ یا بہن جی سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ آخر ہر ایک کو آفر دیتے دیتے ایک فیملی مل گئی۔ ان کے ساتھ کئی بچے تھے اور سامان بھی زیادہ تھا۔ ان کے بعد ایک ایسی فیملی ملی جو بزرگ تھی۔ انہوں نے گاڑی میں چڑھنا تھا۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا، ان کی مدد کی، انہیں گاڑی کے اندر سیٹ تک بٹھا کر آیا۔ بزرگوار نے مجھے پیسے دیے، لیکن میں نے لینے سے معذرت کر لی۔ آہستہ آہستہ تمام مسافر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو پلیٹ فارم پر رش کم ہو گیا۔ گاڑی نے بھی سگنل دے دیا کہ گاڑی بھی اب چلنے کے لیے تیار تھی۔ میں گاڑی سے اترا، اپنے دوست کے پاس گیا۔ وہ بھی کافی مصروف تھا، اس کے پاس گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی نے ہارن دیا۔ چند ایک مسافر جو ابھی تک پلیٹ فارم پر کھانے پینے کے لیے رکے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ کر گاڑی پر چڑھنے لگے۔ یوں اسٹیشن پر ایک بار پھر سناٹا ہو گیا۔ لیکن مجھے ابھی اسٹیشن پر ہی رکنا تھا، کیونکہ ایک گاڑی نے رات کے 12 بجے آنا تھا اور دوسری گاڑی نے رات کے 3 بجے آنا تھا۔ میں نے یہی ارادہ کیا کہ رات کے 12 بجے تک رک جاتا ہوں، پھر گھر چلا جاؤں گا اور رات کے 3 بجے آ جاؤں گا، یا ابھی گھر چلا جاؤں 12 بجے پھر آ جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم میں پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ ایک بچہ میرے پاس بھاگتا آیا اور بولا، انکل آپ کو پکوڑے والے انکل بلا رہے ہیں۔ اوہ میرا دوست بلا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ میں اپنے دوست کی طرف چل پڑا۔ میرے دوست کا نام بلال ہے۔ بلال نے کہا، یا رسد ابھی گاڑی آنے میں دیر ہے، میں نے اگلی گاڑی کے آنے تک مال تیار کرنا ہے، میری مدد تو کرا دے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تیری مدد نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے سامان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً رات کے 10 بجے میں اپنے دوست سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں پلیٹ فارم سے گزرا تو ایک جگہ اندھیرے میں مجھے ایک لڑکی نقاب میں نظر آئی۔ اس نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اس کے پاس رک گیا۔ میں نے کہا، بی بی یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ پلیٹ فارم پر روشنی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا کہ اسی اثنا میں 2 آدمی مجھے ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ اس لڑکی نے ان کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھا کر آگے کی طرف چل پڑی۔ میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ان آدمیوں نے دوڑ لگا دی
اور ادھر سے لڑکی نے بھی دوڑ لگا دی۔ فوراً میرے دماغ میں گھنٹی بجی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب سے گزرے، میں نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور چلایا، اوئے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ دوسرے آدمی نے مجھے دھکا دیا اور بولا، تو کہاں سے آ گیا ہے، چل ہٹ۔ لیکن میں نے آدمی کو بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم لوگ اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اتنے میں اسٹیشن پر 2 پولیس والے ہمیں جھگڑا کرتے دیکھ کر ہماری طرف بھاگتے چلے آئے۔ ایک پولیس والا چلایا، اوئے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم تینوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ پولیس کو ہماری طرف آتا دیکھ کر وہ دونوں آدمی بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتا دیکھ کر ایک پولیس والا ان کے پیچھے بھاگ پڑا اور چلایا، رک جاؤ۔ ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور بولا، کیا بات ہے قلی، کون لوگ تھے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا جناب، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر اس سمت دیکھا لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ پولیس والا بولا، کہاں ہے لڑکی؟ میں نے کہا، جناب ابھی تو یہیں تھی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اتنے میں دوسرا پولیس والا بھی آ گیا اور بولا، بھاگ گئے وہ دونوں۔ پہلے پولیس والے نے کہا، اچھا تم اب جاؤ اور ارد گرد نظر رکھنا، کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو ہمیں بتانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ میں پولیس والوں کے ساتھ مصافحہ کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اندھیرے سے گزرتا ہوا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے دور سے ہی نظر آیا کہ بیری کے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ میں گھبرا گیا، یا اللہ یہ کیسی پراسراریت ہے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا بیری کے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں بیری کے درخت کے پاس پہنچا، وہاں ایک 10-12 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ میں حیران اور پریشان اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بچے کون ہو تم اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچہ رو رہا تھا۔ مجھے اس بچے پر اتنا پیار آیا کہ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک عورت مجھے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہاں قریب تو آبادی تھی نہیں اور ریلوے کے کوارٹرز اتنے خستہ حال تھے کہ ان میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ یہ تو میری مجبوری تھی کہ میں یہاں آ بسا تھا۔ میرا کوارٹر بھی قدرے بہتر تھا۔ وہ میرے قریب آئی، اس نے کہا، اتارو گود سے میرے بچے کو۔ وہ بچہ میرا منہ دیکھنے لگا، شاید وہ نیچے اترنا نہیں چاہتا تھا۔ عورت نے اس کا بازو کھینچا اور بولی، نیچے اتارو۔ میں نے بچے کو گود سے نیچے اتار دیا۔ عورت نے بچے کو ڈانٹا، کتنی بار کہا ہے یہاں نہ آیا کرو تم، میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کہہ کر اس نے بچے کی انگلی پکڑی اور اندھیرے کی طرف چل دی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، کیونکہ وہ عورت پہلے ہی بہت غصے میں تھی۔ وہ بچے کو کھینچتی لے جا رہی تھی۔ بچہ بار بار مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بچے سمیت اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ شگفتہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چلی آئی اور بولی، شکر ہے آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ شگفتہ نے کہا، آپ کے لیے ہی کھلا رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دروازہ بند رکھا کرو، مجھے یہ جگہ بہت عجیب لگی ہے۔ شگفتہ نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس یوں ہی، شاید میرا وہم ہو، میں منہ ہاتھ دھو رہا ہوں تو میرے لیے کھانا گرم کرو۔ شگفتہ اچھا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور بستر پر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ 11 بج چکے تھے۔ صرف 1 گھنٹے بعد دوبارہ میں نے اسٹیشن پر جانا تھا۔ ابھی میں آنکھیں موند کر لیٹا ہی تھا کہ مجھے چارپائی سے کسی نے کھینچ کر اتارا اور میرے سامنے جیسے کالا دھواں ہو جو میرے سامنے اور ارد گرد اڑ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دھواں میرے قریب آ رہا ہو، پھر وہ دھواں میرے ارد گرد لپٹنے لگا، یہاں تک کہ میرا دم گھٹنے لگا اور آہستہ آہستہ میری طبیعت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ میں اٹھ بیٹھا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ اور بچے سکون سے سو رہے تھے۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بجنے میں صرف 10 منٹ ہی باقی تھے، یعنی میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا اور خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، چپل پہنے گھر سے نکلا اور اسٹیشن کی طرف بھاگ پڑا۔ کہیں گاڑی نہ نکل جائے، میں تیز تیز قدم اٹھاتا باقاعدہ اسٹیشن کی طرف بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر دور اندھیرے میں ایک چیز پر پڑی۔ غور کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندھیرے میں چلا جا رہا ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ شب و روز بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے میں زیادہ تر وقت اسٹیشن پر گزارتا، نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا۔ چند دن بعد میں دوپہر کی گاڑی کے بعد کھانا کھانے گھر آ رہا تھا تو گھر کے باہر بیری کے درخت کے نیچے بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ ایک بچہ اور بھی تھا۔ میں قریب آیا تو بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ یہ تو وہی بچہ تھا جو کچھ دن پہلے یہیں درخت کے نیچے کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا کیسے ہو تم؟ وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا، امی کو بتایا ہے کہ تم یہاں کھیل رہے ہو کیونکہ امی پریشان ہو جاتی ہیں۔ بچہ بولا، وہ میری امی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر کون ہے؟ لیکن اس بار وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ وہ بچہ ننگے پاؤں تھا۔
میں نے کہا بیٹا جوتے پہنا کرو، ننگے پاؤں کیوں گھوم رہے ہو؟ بچہ بڑی معصومیت سے بولا میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جوتے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، تمہارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ اتنے میں وہی عورت دور سے چلائی تارا یہاں آؤ۔ آواز سنتے ہی بچے نے اس طرف دیکھا اور عورت کی طرف بھاگ پڑا۔ اچانک درد سے رک گیا۔ میں بچے کی طرف لپکا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ میں بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگا، اتنے میں وہ عورت دوبارہ چلائی جلدی آؤ۔ وہ بچہ دوبارہ عورت کی طرف بھاگ پڑا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ جیسے ہی بچہ اس عورت کے پاس پہنچا، عورت نے اس کا کان زور سے مروڑتے ہوئے کہا کیوں آئے ہو باہر؟ بچہ درد سے بلبلا اٹھا۔ عورت بچے کو کان سے کھینچتی لے کر جا رہی تھی۔ مجھ سے بچے کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ میں نے ایک قدم اٹھایا مگر پھر رک گیا۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے بچوں سے کہا چلو بچوں ہم گھر چلیں۔ کھانے کے بعد بیٹی میرے پاس لیٹی ہوئی تھی، بولی ابو تارا بہت اچھا بچہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ عورت اس کی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ بولی ابو جب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم اپنی امی کو لے کر ہمارے گھر آنا تو اس نے کہا پتہ نہیں امی کہاں ہیں۔ میں نے چونک کر کہا کیا اس نے ایسا کہا؟ بیٹی بولو جی ابو۔ میں نے کہا اچھا بیٹا اب سو جاؤ کیونکہ دن کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور سو گئی۔ اب میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر وہ بچہ کون تھا، اور اس عورت کا ظالمانہ روپ تو میں نے اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ آخر میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں اس بچے کا پتہ کر کے ہی رہوں گا، آخر وہ کون ہے، مگر پہلے مجھے اس کے لیے جوتے لینا تھے۔ بیچارہ ننگے پاؤں گھوم رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میری آنکھ لگ گئی۔ معمول کے مطابق رات کے وقت 10 بجے میں اپنے دوست بلال کے پاس اسٹیشن پر بیٹھا پکوڑے کھا رہا تھا۔ میں نے بلال کو اس بچے کے متعلق بتایا۔ بلال نے کہا یار تم نہیں جانتے ان پڑھ ماؤں کو، بچوں کو تو ایسے ہی ہانک کر رکھتی ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہوں۔ اس بچے کی ماں بھی ان پڑھ ہوگی۔ میں نے کہا میں اسے جوتے تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی بھی بتا رہی تھی وہ پہلے بھی ایک بار ان سے ملا ہے لیکن ہر بار ننگے پاؤں ہوتا ہے۔ بلال نے کہا تحفہ دینا ہے تو میری مانو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا جوتا اسے گفٹ کرو۔ میں نے کہا بلال میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کے لیے جوتے بناؤں؟ بلال بولا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس طرح اس بچے کے دل میں تمہارے لیے اعتماد پیدا ہوگا، اور اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بتا دے اور تم اس کی مدد کر سکو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلال بولا سامان میں لے آؤں گا، بنا تم دینا بس۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں اپنے ہنر کو نہ چھوڑوں۔ بلال بولا ہاں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ بینچوں پر گاڑی کے انتظار میں مسافر بیٹھے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، کچھ بڑی عمر کے لوگ سیاسی گفتگو میں مصروف تھے، کچھ نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگائے میوزک سننے میں مشغول تھے، چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں اونگ رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر ایک سناٹا تھا۔ کبھی کبھار جب سیاسی گفتگو میں تناؤ آتا ہے تو تھوڑی بہت آواز اونچی ہو جاتی، اس کے بعد پھر آواز دھیمی ہو جاتی۔ ہلکی ہلکی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ اچانک چادر میں لپٹی نقاب سے ڈری سہمی وہی لڑکی دوبارہ پلیٹ فارم سے گزری۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکاتی آگے گزر گئی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے اسے اس کی چادر سے پہچان لیا۔ وہ چلی جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب تو مجھے یہ لڑکی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس دن 2 آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے، نہ جانے وہ کون تھے، اور آج پھر یہ لڑکی پلیٹ فارم پر تھی۔ میں اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا کہ پلیٹ فارم ختم ہوا۔ وہ پلیٹ فارم سے اتری اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا اور بولا رک جاؤ، کون ہو تم؟ وہ لڑکی رک گئی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا خاموش کیوں ہو؟ اس دن کون لوگ تھے جو تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ بولی میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا بیٹا یہیں کہیں ہے لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے کہا کیا تمہارا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ وہ بولی جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ بولی تقریباً ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے کسی نے پکارا۔ اسد، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک دوسرا کلی کھڑا تھا۔ بولا یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے واپس اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ارے لڑکی کہاں گئی؟ اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ کلی نے دوبارہ پکارا، اسد کیا کر رہے ہو؟ جلدی آؤ۔ میں واپس پلیٹ فارم کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن بلال کا بھلا ہو، اس نے مجھے جوتے بنانے کا سامان لا کر دیا۔ میں نے کہا بلال تم نے دوستی کا حق ادا کیا ہے، میں تو ان احسانات کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتا۔ بلال نے کہا کوئی بات نہیں دوست، میں جانتا ہوں تم اپنے ہنر کے ماہر ہو، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے مایوس ہونا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اب میں گاڑی آنے کے وقت پر کلی کے فرائض سر انجام دیتا اور جب گھر جاتا تو اس پیارے بچے کے لیے جوتے بناتا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ میرے پاس اس کا ناپ نہیں تھا، میں صرف اندازے سے اپنا کام کر رہا تھا۔
میں نے 1.5 دن میں محنت کر کے جوتے تیار کر لیے۔ تقریباً 3 دن بعد دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آ رہا تھا۔ میری بیٹی بیری کے درخت کے نیچے کھیل رہی تھی اور وہ بچہ بھی تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میں نے دوڑ لگا دی، کیونکہ اس عورت کے آنے سے پہلے میں بچے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں بچوں کے پاس پہنچا۔ میں وہاں پہنچا تو بچے نے پہلے سے ہی میرے بنائے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میری بیٹی فوراً بولی، ابو میں نے تارا کو جوتے لا دیے ہیں، دیکھیں اسے پورے بھی آ گئے ہیں۔ اتنے میں بچہ میرے قریب آیا۔ اس نے گلے میں ایک تعویذ پہن رکھا تھا۔ اس نے وہ تعویذ اتارا اور مجھے پکڑاتے ہوئے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ وہ عورت چلائی، تارا یہاں آؤ۔ ہم سب نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس بار تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے تعویذ پکڑ لیا۔ اسی اثنا میں بیٹی نے کہا، ابو ادھر دیکھیں۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہی لڑکی بھاگتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی جو 2 بار پلیٹ فارم پر مجھے مل چکی تھی۔ ابھی میں اسی حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ دوسری عورت چلائی، تارا جلدی آؤ۔ تارا جیسے اس کے پاس پہنچا وہ عورت دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اتنے میں وہ جوان لڑکی میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے بیٹی کو کہا، بیٹا جلدی سے اندر جاؤ۔ بیٹی بھی گھبرا گئی تھی، وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، وہ بچہ کون تھا؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑا تعویذ اسے دکھاتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے تعویذ میرے ہاتھ سے لیا اور تعویذ کو غور سے دیکھنے کے بعد بولی، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہی میرا بیٹا ہے، تمہیں یہ تعویذ میرے بیٹے نے دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا نقاب ہٹ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، کیا یہ تعویذ میرے بیٹے نے دیا ہے؟ میں نے کہا، جی جی، لیکن آپ کون ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولی، میں جن زادی ہوں۔ کوہ کاف میں خطرناک جن زادیوں کی بستی سے ایک بوڑھی جن زادی نے میرا بیٹا مجھ سے چھین کر اسے انسانوں کی دنیا میں لے آئی ہے۔ جب میں اس کے پیچھے یہاں آئی تو اس نے مجھ سے میری طاقت چھین لی۔ اب نہ میں اپنے بیٹے کو لے سکتی ہوں، نہ اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں۔ اس دنیا سے اس دنیا کے پار جو پردہ ہے، میں اس پردے کے اس پار تک پہنچ سکتی ہوں۔ جب میرے پاس جادوئی طاقت ہو۔ وہ بوڑھی جنزادی بہت طاقتور ہے۔ میں نے کہا، وہ آدمی کون تھے جو اس دن تمہارے پیچھے تھے؟ جنزادی بولی، وہ 2 آدمی اس شہر کے بہت بڑے عالم کے نوکر تھے، وہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے۔ انہیں بھی بوڑھی جنزادی نے عامل کے ذریعے میرے پیچھے لگایا تھا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بیری کے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں بیری کے اسی درخت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ درخت دوسری دنیا میں جانے کا واحد پل ہے۔ یہ درخت ہمارے آبا و اجداد نے لگایا تھا۔ اتنے میں بوڑھی عورت اچانک نمودار ہو گئی اور بولی، مگر تم اس پل کو پار نہیں کر سکتی جب تک تم یہ نہیں مان لیتی کہ شہنشاہ جنات کو میرے خلاف کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ جاؤ، جا کر شہنشاہ سے کہو، جس نے مجھے کوہ کاف سے بے دخل کیا ہے، کہ وہ مجھے کوہ کاف واپس بلائے، نہیں تو تمہارے بیٹے کو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ سن کر میں اس بڑھیا کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا، بس کر بڑھیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ وہ جن زادی ہے، انسان نہیں ہے، لیکن وہ بڑھیا نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور میں چند قدم ہوا میں بلند ہوا اور واپس دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ وہ بڑھیا غائب ہو گئی۔ اتنے میں وہاں سے گزرتے ایک راہگیر نے مجھے زمین پر گرتے دیکھا تو بھاگتا میری طرف چلا آیا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بولا، بھائی کیا بات ہے، تم خود بخود اوپر جا رہے ہو پھر نیچے آ رہے ہو؟ میں کھڑا ہوا۔ میں نے کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، میری کمر پر چوٹ آئی تھی۔ میں نے کہا، بہت شکریہ بھائی صاحب، بس پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ راہگیر نے جنزادی کی طرف دیکھا جو نقاب کر کے کن آنکھیوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور بولا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی آپ کی طرح راہگیر ہیں، کسی کا گھر ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ جنزادی بھی کچھ کہے بنا واپس چلی گئی۔ میں اسے روکنا تو چاہتا تھا لیکن روک نہ سکا۔ رات کے 12 بجے میں گھر سے اسٹیشن کے لیے نکلا اور بیری کے پاس رک گیا۔ اگر دوسری دنیا میں جانے کے لیے بیری کا یہ درخت پل ہے تو وہاں جانے کا کوئی راستہ تو ہوگا، کیونکہ جنات نے یہ درخت لگایا ہے تو یقیناً اس دنیا سے کوئی تو میری آواز سنے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ میں پھر بولا، کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ لیکن رات کی گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ میں واپس جانے لگا تو مجھے خیال آیا، کیوں نہ سورہ جن پڑھوں؟ میں نے سورہ جن زبانی یاد کر رکھی تھی۔ میں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت ختم کی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے نیلی روشنی سے جیسے راستہ بن گیا ہو۔ ایک آواز آئی، اس روشنی پر چلے آؤ۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے ہمت کی اور روشنی پر چل پڑا۔ چند لمحوں بعد بالکل اندھیرا ہو گیا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نیلی روشنی بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ کیا کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کچھ دیر بعد اندھیرا روشنی میں بدلنے لگا۔ میں ایک کھلے سے میدان میں کھڑا تھا، جگہ جگہ قندیلیں جل رہی تھیں۔ میرے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، شاید وہ جن تھے۔ مجھ سے مخاطب ہوئے، ہمارے ساتھ چلو، شہنشاہ جنات نے بلایا ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آخر میں دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔
ان کے پیچھے چلتے چلتے میں ایک محل کے پاس پہنچا۔ یہ واقعی کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتا تھا۔ جنات مجھے لیے اندر جا رہے تھے، لیکن جنات مجھے شہنشاہ کے دربار کی بجائے ایک باغ میں لے گئے۔ ہم باغ میں پہنچے تو وہاں بھی ایک تخت لگا ہوا تھا جس پر ایک باروب جن بیٹھا ہوا تھا۔ جنات نے اسے جھک کر سلام کیا اور بولا، شہنشاہ جنات، انسان زادے کو ہم لے آئے ہیں۔ شہنشاہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، اے انسان، تمہیں کیسے علم ہوا کہ بیری کے درخت کا اس دنیا سے تعلق ہے؟ میں نے کہا، آپ کی دنیا کی ایک جن زادی مشکل میں ہے۔ شہنشاہ نے کہا، کون؟ اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اس جن زادی سے اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں نے کہا، اس کا نام تو نہیں پوچھا، لیکن ہماری دنیا میں کچھ عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے شہنشاہ کو الف سے یہ تک ساری کہانی سنائی۔ شہنشاہ نے اسی وقت وہاں کھڑے دونوں جنات سے کہا، ابھی انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور بخت جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر واپس لاؤ، اور اس بڑھیا کو نہیں چھوڑنا، اسے بھی ڈھونڈو۔ مجھے بخت اور اس کا بیٹا یہاں محل میں چاہیے۔ یہ سن کر دونوں جنات نے کہا، جو شہنشاہ کا حکم۔ اس کے بعد شہنشاہ نے مجھے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اتنی اہم خبر لے کر آئے ہو۔ اس احسان کا بدلہ وقت آنے پر تمہیں دیا جائے گا۔ میں شہنشاہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ واقعی اخلاق بھی کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بھی اس کی ہے جس پر اللہ کا کرم ہے۔ جنات میرے ہمراہ ہوئے اور مجھے انسانوں کی دنیا میں واپس لے آئے۔ میں گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بوڑھی جنزادی میرے گھر میں کھڑی تھی۔ میری بیوی اور بچے دیوار کے ساتھ ایک کونے میں چپکے تھے۔ میرے بچے رو رہے تھے۔ بوڑھی جنزادی کے ساتھ تارا کھڑا تھا۔ جنزادی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھیانک انداز میں مسکرائی اور بولی، کیا حال ہے لڑکے؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اتنے بہادر ہو کہ دوسری دنیا کا رستہ تک ڈھونڈ لو گے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے جیسے بہادر کو تھوڑا سا ڈراؤں، تمہیں بتاؤں کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ تارا سے کہنے لگی، تارا، تمہارے دوستوں کو ساتھ لے چلیں۔ تارا کبھی اس کا اور کبھی میرا منہ دیکھتا۔ میں چلایا، خبردار ظالم بڑھیا، خبردار جو میرے بچوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ جو ہی میں 2 قدم آگے بڑھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پاؤں زمین کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ بڑھیا نے میرے بچوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو میرے بچے اٹھ کر بڑھیا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شگفتہ چلاتے ہوئے لپکی، بچوں میرے پاس آؤ، لیکن بڑھیا نے شگفتہ کو زور سے تھپڑ مارا۔ شگفتہ پاس کھڑی چارپائی پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں چلایا، خبیث بڑھیا، بچوں کو چھوڑ دے۔ اسی اثنا میں وہ جن نمودار ہوئے جنہیں شہنشاہ نے اس بوڑھی جنزادی کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آئے، بڑھیا جنی بچوں کو لے کر غائب ہو گئی۔ جنزادے نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو بڑھیا کا سحر ٹوٹ گیا۔ میں بولا، جن بھائی، بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو میرے بچوں کو بھی لے گئی ہے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ جنزادوں نے بولا، اپنی بیوی کو دیکھو، ہم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں جن غائب ہو گئے اور بچوں کی پریشانی میں مجھے شگفتہ کا خیال ہی نہیں رہا۔ میں کچن کی طرف بھاگا، گلاس میں پانی لے کر آیا اور شگفتہ کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مارے تو شگفتہ کو ہوش آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ کو مکمل ہوش آ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، شگفتہ ٹھیک ہو تم؟ وہ بولی، اسد، میرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بچے آ جائیں گے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بولی، کیا وہ چڑیل میرے بچوں کو لے گئی؟ ہاں اسد، بولو۔ میں نے کہا، کوہ کاف سے 2 جن آئے ہیں اس بڑھیا کو پکڑنے۔ شگفتہ نے کہا، اسد تم ہوش میں تو ہو؟ ہم انسان ہیں، وہ چڑیل ہے۔ اس نے میرے بچوں کو نقصان پہنچایا تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، شگفتہ تم فکر نہ کرو، اپنا خیال رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ شگفتہ بولی، اسد، میرے بچوں کو لے کر آنا۔ سنا آپ نے؟ میں نے آنسو بہاتی بیوی کی طرف دیکھا اور گھر سے نکل آیا۔ میں پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوٹے جنزادے کی ماں مل جاتی تو شاید وہ کوئی رستہ دکھا دیتی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ رات بھی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں جنزادی بخت کو ڈھونڈنے کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسٹیشن کے قریب ہی کہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بیٹے اور بیری کے درخت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی جب تک اپنے بیٹے کو حاصل نہ کر لے۔ اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی، رکو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے جنزادی بخت کھڑی تھی۔ بولی، کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بولی، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، جانتی ہو کوہ کاف سے 2 جن تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے مختصراً ساری بات جنزادی کو بتائی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میں نے کہا، وہ بڑھیا تمہارے بیٹے کے ساتھ میرے بچوں کو بھی لے گئی ہے۔ تمہارے پاس کوئی راستہ ہے تو بتاؤ، تاکہ میں اپنے بچوں کو اس کی قید سے آزاد کرا سکوں۔ وہ بولی، وہ خبیث بڑھیا یہی کر سکتی ہے، مگر تم میرے ساتھ آؤ، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو اس سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، جو تم کہو گی میں کروں گا۔ وہ بولی، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسٹیشن کے پیچھے سڑک کی دوسری طرف قبرستان تھا۔ وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیدل چلتے چلتے قبرستان میں پہنچ گئے۔
میں نے کہا کیا وہ بڑھیا یہاں رہتی ہے؟ بخت جن زادی بولی ہاں یہیں رہتی ہے، تم میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم قبرستان کے آخری حصے میں پہنچے۔ وہاں ایک بہت پرانا کمرہ بنا ہوا تھا، وہ کافی خستہ حال ہو چکا تھا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچی اور کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اندر بچے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں بے قابو ہو کر بچوں کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں اندر گیا دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ کمرے میں قہقہے کی آواز گونجی۔ یہ تو بڑھیا جنی کی آواز تھی۔ وہ بولی بے وقوف انسان، تم جنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے ہو، اب یہیں بند رہو۔ پہلے میں جنزادی کو ٹھکانے لگا لوں پھر تمہارا حساب برابر کروں گی۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بے حد پرانے خستہ حال کمرے کے کمزور سے دروازے کا اتنی مضبوطی سے بند ہونا ناممکن تھا۔ ضرور یہ اس بڑھیا کا جادو تھا۔ میں بچوں کی طرف مڑا۔ میں نے بچوں کو رسیوں سے آزاد کیا۔ میرے تینوں بچے اور بخت جنزادی کا بیٹا تارا سب خیریت سے تھے۔ میرا یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا، لیکن کیسے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر بخت جنزادی بیری کے درخت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بوڑھی جنی دور سے بخت جنزادی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک کوہ کاف سے آئے دونوں جنزادے ہوا میں تیرتے ہوئے بخت جنزادی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بخت انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک جن بولا ہم کافی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ علم تھا کہ آپ کی طاقت بوڑھی جنی نے چھین لی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ بخت جنزادی نے بے چینی سے کہا میرے بارے میں کس نے بتایا؟ جنزادے بولے قلی نے، جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ اب ہم نے بچوں کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہ بڑھیا آپ کے بیٹے کے ساتھ قلی کے بچوں کو بھی لے گئی ہے۔ بوڑھی جنزادی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور غائب ہو گئی۔ بخت جنزادی بولی میں جانتی ہوں کہ بڑھیا کہاں چھپی ہوئی ہے، یقیناً اس نے بچوں کو بھی وہیں رکھا ہوگا۔ جنزادہ بولا بخت جنزادی اپنا بایاں ہاتھ دو۔ جنزادی نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا تو جنزادے نے کچھ پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونکا اور بولا آپ کی طاقت واپس آ چکی ہے۔ جنزادی خوش ہو گئی اور بولی پھر چلیں؟ جنزادے نے کہا جی ہاں چلیں۔ تینوں جنات ہوا میں اڑتے قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں ایک مضبوط اور بھاری ڈنڈا پڑا تھا۔ میں اسے زور زور سے دروازے پر مار رہا تھا تاکہ دروازے کو توڑا جا سکے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اتنے خستہ حال اور ناقص دروازے پر جادو کا اثر ہے۔ دروازے کو کچھ نقصان پہنچتا اور وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا۔ متعدد بار ایسا ہو چکا تھا۔ بچے بھی خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے بیٹھے تھے۔ اسی دوران دھڑ سے دروازہ کھلا کہ اس کے کمزور پٹ میرے منہ پر آ کر لگے۔ میں پیچھے کی طرف گرا۔ بڑھیا گرجتی برستی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی تم سب کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا مار دینا، لیکن پہلے یہ تو بتا دو تمہیں چاہیے کیا، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ گرجی تم بے وقوف انسان میری مدد کرو گے، مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ پھر وہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی مجھے شہنشاہ کوہ کاف کے محل کا وہ نگینہ چاہیے جس کی وجہ سے مجھے کوہ کاف سے نکالا گیا ہے۔ ان بچوں کے بدلے میں وہ نگینہ لوں گی، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں بڑھیا ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سونگتے ہوئے بولی واہ بھائی واہ، تو بخت جنزادی نے مجھے ڈھونڈ لیا، وہ اسی طرف آ رہی ہے۔ اچھا ہے آ جائے، لیکن یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ میں جو ہوا میں معلق تھا بولا اور اگر تمہیں وہ نگینہ مل جائے تو؟ یہ سن کر بڑھیا نے میری طرف دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر آ گرا۔ وہ بولی بے وقوف انسان، اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں سوچوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد بخت جنزادی اور کوہ کاف سے آئے جنزادے وہاں نمودار ہو گئے۔ بڑھیا بولی آؤ بخت آؤ، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میری طاقت تم سب سے زیادہ ہے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک اور جنزادی نمودار ہوئی۔ واہ، میری تو آنکھیں کھل گئیں۔ میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہی لباس میں ملبوس، سر پر تاج رکھے کوئی ملکہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو پریاں کھڑی تھیں۔ ان کے دو بڑے بڑے پر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ پریاں ہی ہیں۔ اسے دیکھ کر تمام جنات ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ بولی کیا تمہاری طاقت مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ بڑھیا نے کہا ملکہ آپ یہاں آئیں۔ میں کھسکتا ہوا بچوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمام بچے سہمے ہوئے تھے۔ ملکہ نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ محل کے تمام قیمتی نگینوں اور پتھروں کی نگران میں ہوں، اور میری موجودگی میں تم نے چوری کا سوچا بھی کیسے؟ بڑھیا سر جھکا کر بولی ملکہ میں صرف اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا۔ ملکہ نے کہا اس لیے تم اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی کہ اپنے ہی لوگوں اور انسانوں خاص کر بچوں پر ظلم کرو؟ یہ سن کر بڑھیا نے سر جھکا لیا۔ ملکہ بولی میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ کہیں تم اپنی حماقت سے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دو۔ شہنشاہ پہلے ہی بہت غصے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود یہاں آ جائیں۔ بڑھیا نے کہا ملکہ مجھے ساتھ لے چلیں، لیکن شہنشاہ کے غضب سے بچا لیں۔ ملکہ نے جنزادوں سے کہا بوڑھی جنزادی کو لے کر کوہ کاف پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جنزادوں نے ادب سے سر جھکا لیا اور غائب ہو گئے۔ بڑھیا بھی غائب ہو گئی۔ تارا بھاگتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میں اور میرے بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے کو میں نے گود میں اٹھا لیا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی کلی تم بہت بہادر ہو اور نیک دل ہو، شہنشاہ تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تارا ملکہ کو اپنے جوتے دکھاتے ہوئے بولا ملکہ انہوں نے مجھے جوتے تیار کر کے دیے ہیں،
وہ بھی خود۔ یہ سن کر ملکہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا تم جوتے بنا لیتے ہو؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جی۔ وہ بولی، تو پھر کلی کا کام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی بس وہ کاروبار میں 2 بار نقصان ہوا اور اب پیسے نہیں ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ ملکہ نے کہا، ہمارے لیے جوتے بناؤ گے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ، بنا تو لوں گا، لیکن اگر آپ کو پسند نہ آئے تو؟ ملکہ نے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، تم بنا کر تو دو۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ ملکہ نے اسی وقت اپنی پریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میری خاص ملازمہ ہیں، ان کے 10 بچے ہیں، پہلے تم 10 جوڑے تیار کرو، باقی اس کے بعد دیکھیں گے۔ کل صبح بچوں کے ناپ تم تک پہنچ جائیں گے۔ بلال کو تو میں آسانی سے انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن ملکہ کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ بخت نے میرا شکریہ ادا کیا۔ بخت اور ملکہ سب کو حکاف چلے گئے۔ میں بھی بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ شگفتہ نے رو رو کر حالت بری کی ہوئی تھی۔ بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی بھی جان میں جان آئی۔ اگلے ہی دن ایک جن زادہ پریوں کے 10 بچے لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے بچوں کا ناپ لیا، بلال سے ادھار رقم لی اور جوتے بنانے کے کام پر لگ گیا۔ یہی وہ دن تھا جس دن میری نئی تقدیر کا آغاز ہو گیا۔ جنات کو میرے بنائے گئے جوتے بہت پسند آئے۔ انہوں نے اور بھی ڈھیروں جوتوں کا آرڈر دے دیا۔ ادھر علاقے میں بھی میرے بنائے گئے جوتوں کی ہر کوئی تعریف کرنے لگا اور آہستہ آہستہ میرا کام اتنا بڑھا کہ میں نے قلی کے کام کو خیر بات کہہ دیا اور جوتے بنانے لگا۔ جوتے بناتے مجھے 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے شہر کے صاف ستھرے علاقے میں اپنا گھر بھی خرید لیا ہے۔ بڑی سی دکان ہے، 4 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ بھلائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہی ہوتا ہے۔